السلام علیکم جی. ڈاکٹر مشتاق ہیلتھ کیئر چینل میں خوش آمدید. شوگر ایک ایسا مرض ہے جو کہ انسان کو فوری طور پہ نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کے بہت سارے اعضاء کو کافی زیادہ نقصان پہنچا دیتا ہے. یعنی کہ انسان کا جسم جو ہے وہ آہستہ آہستہ گھلتا رہتا ہے اور اس کے اعضاء جو ہیں وہ کمزور ہوتے رہتے ہیں، اور پھر کافی عرصے کے بعد شوگر جو ہے وہ اپنا رنگ دکھاتی ہے اور کئی لوگوں میں مختلف طرح کے امراض سامنے آتے ہیں. کسی میں ہارٹ کا پرابلم ہو جاتا ہے، کسی کو گردوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اور کئی لوگ جو ہے وہ نیوروپیتھیز کا شکار ہو جاتے ہیں، پاؤں خراب ہو جاتے ہیں، پاؤں کٹوانے پڑتے ہیں، نظر چلی جاتی ہے. تو یہ کانسیکوینسز ہیں شوگر کے جو کہ فوری طور پہ ظاہر نہیں ہوتے. اور اس کی وجہ سے ہوتا اب کیا ہے کہ لوگ اکثر ایک بڑے لمبے عرصے تک، جب ان کو ڈائبٹیز سٹارٹ ہوتی ہے یا جب وہ پری ڈائبیٹکس ہوتے ہیں، تو ایک لمبے عرصے تک وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہتے ہیں، کوئی خاص دوائیاں بھی استعمال نہیں کرتے. اور جب ان کو تھوڑی تکلیف شروع ہوتی ہے جسم میں، تو اس کے بعد وہ پھر بعض دفعہ دوائیوں کی طرف آتے ہیں اور دوائیاں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب اس میں پرابلم کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ ایلوپیتھک سیکٹر میں جائیں تو وہاں پہ اکثر لوگ جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ آپ کو گلوکوفیج یا کسی اور ٹیبلٹ پہ لگا دیتے ہیں، اور پھر کچھ عرصے کے بعد اس ٹیبلٹ کی جو ہے وہ کوانٹٹی بڑھانی پڑتی ہے، اس کی مقدار جو ہے بڑھانی پڑتی ہے، اور اسی طرح کرتے کرتے پھر کچھ سالوں کے بعد اس سے شوگر کنٹرول نہیں ہوتی. اس کے بعد پھر انسولین پہ آ جاتے ہیں لوگ، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ایسے اکثر مریضوں میں جو زیادہ تر لوگ جو کہ اپنی ڈائٹ کا خیال نہیں رکھتے، تو اس کی وجہ سے پھر ان کے ساتھ کئی طرح کے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوتے رہتے ہیں. کئی لوگ بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں، بعض لوگوں میں جو ہے وہ نیوروپیتھیز شروع ہو جاتی ہیں، پاؤں میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، جلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح اور تک کئی طرح کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو آج کے پروگرام میں میں ایک ایسا نسخہ آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں جس کو استعمال کرنے سے نہ صرف آپ کی شوگر کنٹرول رہے گی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ صحت مند بھی رہیں گے. آپ چاہے کوئی بھی دوائی استعمال کر رہے ہو تو اس دوائی کے ساتھ ساتھ آپ یہ نسخہ بھی لازمی استعمال کریں. بہت زیادہ افادیت کا حامل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ جسم میں کئی طرح کے جو ہمیں باڈی میں جو منرلز چاہیے ہوتے ہیں یا جو ہمیں اینٹی آکسیڈنٹس چاہیے ہوتے ہیں، ان کی کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسولین ریزسٹنس کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. یعنی انسولین تو بن رہی ہوتی ہے لیکن انسولین کو باڈی کنزیوم نہیں کر سکتی، اور ایک بیریئر سا بیچ میں آ جاتا ہے. تو اس حوالے سے بعض دفعہ جو ہربز ہوتی ہیں یا ایسی جو غذائی دوائیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ فائدہ کرتی ہیں. اسی حوالے سے آج میں آپ کی خدمت میں ایک نسخہ لے کے حاضر ہوا ہوں. 3 چیزیں آپ نے لے لینی ہیں، جس میں پہلے نمبر پر آپ نے آملہ لینا ہے. اگر آپ کو کچا آملہ کہیں سے مل جائے تو آپ وہ لے کے اس کو خود آپ چھاؤں میں خشک کر لیں. خشک کرنے کے بعد اس کا آپ پاؤڈر بنا لیں. دوسرے نمبر پر آپ نے جامن کی گٹھلیاں لے لینی ہیں. وہ بھی اگر آپ کو خود جامن مل جائیں تو ان کو آپ ڈرائی کر لیں اور اس کو بھی آپ چھاؤں میں ڈرائی کریں. اور تیسرے نمبر پر آپ کریلے لے لیں. یہ تینوں چیزیں آپ نے ہم وزن مقدار میں لینی ہیں، اور ان تینوں چیزوں کو ڈرائی فارم میں لے کے آپ نے ان کا پاؤڈر بنا لینا ہے. اور یہ پاؤڈر آپ نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور ایک مکسچر بنا لینا ہے. اب آپ چاہیں تو اس کے کیپسول بھر لیں، یا آپ اسی طرح لینا چاہیں تو آپ ایک چائے والا چمچ جو ہے وہ روزانہ صبح اور شام آپ اس کا استعمال کرنا شروع کر دیں. انشاءاللہ تھوڑے ہی عرصے میں ایسے تمام لوگ جو کہ چاہے پری ڈائبیٹکس ہیں یا ڈائبٹیز کا شکار ہو چکے ہیں یا وہ انسولین پہ ہیں، وہ دیکھیں گے کہ ان کو خاطر خواہ فائدہ ہو رہا ہے. نہ صرف ان کی شوگر کنٹرول میں آنا شروع ہو جائے گی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جسمانی کمزوری بھی دور ہونا شروع ہو جائے گی. آملہ ایک ایسی زبردست چیز ہے جو کہ وٹامن سی سے بھرپور ہے. اتنا وٹامن سی کسی اور پھل میں نہیں پایا جاتا جتنا کہ ایک آملے میں پایا جاتا ہے. ایک چھوٹا سا اس کا پھل ہوتا ہے، اس خشک پھل میں تقریباً 1700 ملی گرام سے لے کے 3000 ملی گرام تک وٹامن سی پایا جاتا ہے. آپ ایک یہ ٹیبلٹ لیں اگر تو اس میں تقریباً 500 ملی گرام جو ہے وہ وٹامن سی ہوتا ہے، اور
وہ بھی مصنوعی طریقے پہ تیار کیا جاتا ہے، تو آپ کو قدرتی طور پر آرگینکلی آپ کو وٹامن سی جو ہے وہ آملے سے مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کئی طرح کے منرلز پائے جاتے ہیں جو کہ آپ کو صحت مند بناتے ہیں، جس میں فاسفورس بھی ہے، جس میں کیلشیم بھی ہے، جس میں آئرن بھی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کی امیونٹی کو بڑھاتی ہیں اور آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ صحت فراہم کرتی ہیں۔ صرف شوگر کو کنٹرول کرنا ہی مقصد نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ صحت مند رہنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ صحت مند رہیں گے اور آپ کی باڈی امیون رہے گی تو آپ کے کمزور ہونے کا جو چانس ہے وہ بہت کم ہے، اور بیماری میں مبتلا ہونے کا چانس بھی بہت کم ہے۔ تو آپ اگر کوئی بھی دوا استعمال کر رہے ہیں، انسولین لے رہے ہیں، تو آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹوٹکا بھی استعمال کریں، انشاءاللہ آپ ہمیں دعائیں دیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔